بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد حضرات. کلام الہی کا یعنی قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نساء. نساء کا لفظ خواتین کے لیے یا آپ کی زبان میں عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس سورہ میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، لہذا اس مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورہ نساء. سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حمد، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران اور اس کے بعد ہے سورہ نساء. سورہ نساء کی جس آیت کو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس آیت سے بخوبی واقف ہیں اور شاید کثرت سے آپ نے اس آیت کو عنوان بناتے ہوئے علماء اور خطباء اور ذاکرین کو مجالس میں سماعت فرمایا ہوگا. قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، اے ایمان لانے والے.
مطلب ہوتا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں، اے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں۔ ان کو مختلف احکامات دیے جاتے ہیں۔ بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اکثر مقامات پر بات یہیں پر تمام ہو گئی، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ مقامات پر اللہ نے اس کے آگے بھی احکامات صادر فرمائے۔ مثلا خداوند عالم ایک مقام پر اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے، تھوڑا کم کر دیے شرح بیٹھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ دیکھیے جو کچھ میں مجلسوں میں اس انداز سے پڑھتا ہوں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قرآن کے کلام کے مزاج سے آشنا ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد میں چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ میری عادت ہے بہت دیر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ مجلس تمام ہو جائے گی۔ لیکن جس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی عنوان بیان کے طور پر پیش کیا ہے، اس آیت کو آپ برابر ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے، صاحب امر قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ کی ذات کو ماننے کی حد تک مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوتی۔ جب رسول کا نام آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اب وہ اطاعت کریں یا نہ کریں، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ رسول ہیں اور انہی کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے اولی الامر منکم کہ ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا، تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے اور اولی الامر سے مراد وہ ہے، اولی الامر کے معنی اس طرح ہیں، اولی الامر کا مفہوم یہ ہے۔ تو الگ الگ معنی بیان کر کے، الگ الگ مفاہیم بیان کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو شیعہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد مولائے متقیان واجب الاطاعت ہیں، یہ غلط ہے۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے، اولی الامر سے مراد وہ ہے، اولی الامر سے مراد وہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ توجہ سے سننے کا وعدہ کریں تو ایک بہت قیمتی چیز 10-15 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے قبلہ، یہ جو ہمارے ائمہ طاہرین گزرے ہیں، یعنی مولائے کائنات سے لے کے امام آخر تک، تو ہمارے ائمہ طاہرین کے بہت سے اصحاب رہے ہیں، بہت سے چاہنے والے رہیں، بہت سے محبت کرنے والے رہیں، یعنی یوں تو ماننے والے ہزاروں اور لاکھوں آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں، لیکن ان کے اپنے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ائمہ کے آپ اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ خاصان خاص تھے یا خاصم خاص تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سنو میری بات، تو ان لوگوں کی بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ اب میرے خیال میں طول کی وجہ سے اکثر ان لوگوں کے واقعات لوگ مجالس پہ پڑھتے نہیں،
امام حسن کے زمانے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بجان قربان کرنے والے ہیں، ان کے ناموں میں تو اکثر لوگوں سے آپ واقف ہیں، لیکن امام زین العابدین کے زمانے میں، امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سے لوگ معصومین کے اصحاب میں شامل تھے۔ وہ اصحاب بھی تھے اور ان معصومین کے شاگرد بھی تھے، اور یہ وہ افراد تھے کہ جن پر ہمارے ائمہ بھروسہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں ہم، اعتماد کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو اس میں بہت سے نام ہیں، مثلا جناب میثم تمار ہیں، مثلا جناب عمار یاسر ہیں، مثلا جناب مالک اشتر ہیں، یا مثلا جناب ابو بصیر ہیں، یا علی ابن محمد جو مومن طاق کہلاتے تھے وہ ہیں، یا پھر جناب فضال ہیں۔ تو بہت سے نام ہیں اس میں، یا جناب ابا سلط ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کے حالات کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے جو حالات ہیں وہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ افراد اکثر لوگوں سے آل محمد کے حقوق کے سلسلے میں مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، جس میں خلافت امیر المومنین کو جو بلا فصل ہے اسے ثابت کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی مجلس پڑھتے ہیں اور ہم بھی مناظرہ کرتے ہیں، آپ بھی کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ دلائل پیش کرتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جو امام کے اصحاب بحث کرتے تھے، تو کیونکہ وہ امام کے صحابی ہوتے تھے، امام کے چاہنے والے ہوتے تھے، اور وہ امام کے دور میں موجود تھے، لہذا ان کے مناظروں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس لیے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ امام سے علم حاصل کرنے والے تھے، اور وہ ان کے مناظرے، ان کے جوابات امام تک پہنچتے تھے، تو اگر کوئی غلطی ہوتی تو امام ٹوکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مناظروں میں زیادہ قوت و طاقت ہوتی تھی اور زیادہ مستند اور معتبر ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چن کے وہی مناظرے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو نہ معلوم کتنے سوالات جو لوگ آپ سے کرتے پھرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو اپنے آپ حاصل ہو جائیں۔ اب سنیے عزیزو، ہمارے 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے میں، ہمارے 7ویں امام کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور ہمارے 8ویں امام کون ہیں؟ ہمارے 8ویں امام ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جو شاہ خراسان ہیں، جو مدفون بارض طوس ہیں ہمارے 8ویں امام۔ تو ہمارے 7ویں امام کے زمانے میں ایک شخصیت گزری ہے۔ دیکھیں آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں، بات رائے گا نہ جانے پائے۔ ایک شخصیت ہمارے 7ویں امام کے زمانے میں گزری، ان کا نام ہے جناب فضل ابن شازان۔ کیا نام ہے؟ یاد رہے گا، فضل ابن شازان۔ کیا کہیں گے؟ فضل ابن شازان۔ یہ فضل ابن شازان بیسیکلی یعنی بنیادی طور پر صحابی تو تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کو شرف حاصل ہوا صحبت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، یعنی 7ویں امام کے زمانے میں بھی تھے اور 8ویں امام کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ تو 8ویں امام کے زمانے میں ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں، یعنی اکثر لوگوں نے ان سے سوال کیے امامت سے متعلق، خلافت سے متعلق، مولا علی کی خلافت بلا فضل سے متعلق، اور انہوں نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب میرے خیال میں آپ بزرگ ذاکرین سے لے کے ہمارے جیسے حقیر تک ایسے ذاکرین سے نمعلوم کتنی مجلسیں اس آیت پر سماعت فرما چکے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فضل ابن شازان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ تو ایک بار ایک بھرے ہوئے مجمع میں، اور دیکھیے عزیزوں، حقیقت میں مناظرے کا معیار یہ ہوتا ہے
اگر آپ نے محسوس کر لیا تو بات آپ تک پہنچے گی کہ مناظرے کا معیار جو ہوتا ہے وہ خالی چیخ پکار نہیں ہوتا، کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن معیاری مناظرہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب سنیے، جناب فضل ابن شاذان ہیں، سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شخص نے اس بزم میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سب شیعہ نہیں تھے، سب امام کی امامت کے قائل نہیں تھے، مختلف عقائد رکھنے والے افراد تھے، تو لیکن تھے بہرحال سب نام کے مسلمان۔ تو کسی نے جناب فضل ابن شاذان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ رسول کے بعد امام کسے مانتے ہیں؟ سنیں بہت غور سے، رسول کے بعد آپ امام کسے مانتے ہیں؟ تو فضل ابن شاذان نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، میں رسول کے بعد مولا علی کو امام مانتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، اب دیکھیں یہ بات جو ہو رہی ہے، دوسرا آدمی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ علی کو کن دلیلوں سے امام سمجھتے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کن دلیلوں سے امام سمجھتے ہیں؟ تو جناب فضل ابن شاذان نے کہا کہ میں علی کو قرآن کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں۔ کیا سنا ہے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حدیث کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں اجماع امت کی دلیل سے امام سمجھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل اجماع امت۔ دیکھیے تو اس نے پوچھا، بہرحال آپ کے اذہان عالیہ تھوڑے سے منتشر ہیں، لہذا شاید میں اجماع امت تک نہ پہنچوں، اس سے پہلے ہی بات کو تمام کر دوں، لیکن میں چاہوں گا جو آسان باتیں پڑھ دی جائیں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی دلیل ہے جس سے آپ علی کو امام سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً یہی آیت پڑھی، یہی آیت جو میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے اکثر حضرات کو یاد ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اولی الامر ہے وہی امام ہے اور وہی لائق اطاعت ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جو اولی الامر ہے وہی لائق اطاعت ہے، تو اس نے کہا ہاں اولی الامر لائق اطاعت تو ہے، لیکن آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ علی ہی اولی الامر ہے؟ اب دیکھیں فضل ابن شاذان، قسم خدا کی یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے، یہ کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، فضل ابن شاذان جو ڈائریکٹ دو معصوموں سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد مولا علی ہیں؟ تو لوگ تو اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا اختلاف کرتے ہیں، کیا اختلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، اور جتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں اولی الامر کے وہ سب بتاتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، ایسے ہوتے ہیں علی والے کا، جتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں میں وہ سب تمہیں سناتا ہوں، اب اس کے علاوہ اگر کوئی معنی تمہارے ذہن میں ہو تو تم بتا دو۔ تو انہوں نے کہا فرمائیے۔ تو فضل ابن شاذان نے کہا دیکھو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی لشکر کا سردار ہو۔ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جو کسی لشکر کا سردار ہو، کسی رسالے کا سردار ہو، سردار لشکر ہو، اولی الامر سے مراد وہ ہے، اور اہل لشکر کو اس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں اولی الامر کے یہ معنی لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور کچھ لوگ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان وقت ہے، یعنی جس کو بادشاہت مل جائے وہ اولی الامر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ اولی الامر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اولی الامر سے مراد علماء ہیں، یعنی جو صاحبان علم ہیں وہ اولی الامر ہیں اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں جو تو ان لوگوں نے کہا ہاں کچھ لوگ آپ کے جیسے یہ بھی کہتے ہیں، یعنی شیعہ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ بھئی اس سے کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، اب وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس سے تو انکار نہیں کریں گے نا کہ بھئی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد مولا علی ہے۔ کہا یہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضل ابن شاذان کہتے ہیں سنو۔ دیکھیں اس نے سنا تو اس کا تو چہرہ اتر گیا، لیکن انشاءاللہ آپ کا چہرہ کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا سنو،
اگر یہ کہا جائے کہ جو سردار لشکر ہو وہ اولی الامر ہے تو ہر جنگ میں رسول نے سردار لشکر علی ہی کو بنایا. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. ہر جنگ میں ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. انہی کو سردار لشکر بنایا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ خیبر میں تو قیامت ہو گئی کہ 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو مرد ہوگا جس سے اللہ و رسول کو محبت ہوگی, اللہ و رسول کو جس سے محبت ہوگی. اور پھر مولا علی لشکر لے کے گئے, اور جب علی لشکر لے کے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لشکر کے جتنے لوگ تھے ان پر علی کی اطاعت فرض تھی یا نہیں تھی؟ کہ بے شک. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل ان پر علی کی اطاعت فرض. تو فرمایا کہ اگر اولی الامر سے مراد سردار لشکر ہیں تو علی سے بڑا سردار لشکر کون ہوگا بتاؤ؟ آپ غور نہیں کر رہے کہ علی سے بڑا سردار لشکر کون ہوگا ہمیں بتاؤ. تو انہوں نے کہا ہاں لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہو وہ اولی الامر ہے. تو یہ مسکرا کے کہ یہ بتاؤ کہ علی سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل. علی سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب دیکھیں ایک بات میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی بادشاہوں کی حکومت بھی محدود ہوتی ہے. ان کی حکومت کی حد ہندوستان ہے, ان کی حکومت کی حد پاکستان ہے, ان کی حکومت کی حد ایران ہے, ان کی حکومت کی حد امریکہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کی حکومت کی حد آسٹریلیا ہے, ان کی حکومت کی حد جو ہے وہ گلف کی کچھ کنٹریز ہیں. لیکن اللہ نے ایک بادشاہ ایسا بنایا, کون کا؟ جناب سلیمان, جن کو چرند و پرند پر حکومت عطا کر دی. کون کا؟ جناب سلیمان, جن کو جنوں پر بھی حکومت حاصل, جن کو انسانوں پر بھی حکومت حاصل. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لیکن حکومت ملی کیسے؟ کہ جب انہوں نے اللہ سے ملک مانگا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, ایک انگوٹھی دے کے بھیجا. جیسے ہی انگوٹھی پہنی ساری کائنات پر حکومت حاصل ہو گئی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ساری کائنات پر حکومت حاصل ہو گئی. مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی, آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اب ہمیں بتاؤ کہ جب انگوٹھی پہن کے بادشاہ بننے والے کے برابر کوئی نہیں تو انگوٹھی دے کے ولایت حاصل کرنے والے کے برابر. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس سے بڑا بادشاہ کون؟ اب قبلہ ظاہر سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکتہ تو آپ حضرات کے لیے بہترین ہے. آپ خوش ہو گئے, آپ نے داد بھی دے دی, ایک نعرہ بھی لگ گیا. لیکن وہاں سامنے جو شخص تھا وہ آپ جیسا تو تھا نہیں. تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلا دور گزر گیا, دوسرا دور گزر گیا, تیسرا دور گزر گیا, جب چوتھے دور میں لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیں مناظرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب چوتھے دور میں علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو اب علی اولی الامر ہے یا نہیں ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل. تو فرمایا کہ اگر اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے تو علی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں. تو اس نے کہا ہاں خوش ہو گئے. اس نے کہا ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں. تو فضل ابن شاذان نے کہا کہ ہاں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ کائنات میں علی سے بڑا عالم کون ہے؟ علی سے بڑا عالم کون ہے؟ کیا کائنات میں علی کے علاوہ کوئی اور ہے جو ممبر پر بیٹھ کے کہے کہ سلونی سلونی؟ ہے کوئی جو کہے کہ علی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عالم ہے؟ کہ نہیں, علی سے بڑا تو کوئی عالم نہیں. دیکھیں عزیزوں, اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کے علم کی دلیل کے طور پر
یہ فضل ابن شادان نے نہیں کہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے علم کی دلیل کے طور پر شیعہ علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت کے علماء نے تحریر کیا ہے کہ رسول کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی اور نہیں تھا اصحاب رسول میں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد لوگ علی سے پوچھتے ہوئے نظر آئے، لیکن علی کسی سے کچھ پوچھتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، کوئی پوچھتے ہوئے نظر نہیں۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے، جو اولی الامر ہے وہ امام ہے، تو اگر سردار لشکر اولی الامر ہے تو علی سردار لشکر ہیں، اگر بادشاہ اولی الامر ہے تو علی بادشاہ ہیں، اگر عالم اولی الامر ہے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی تم صفات بیان کر کے اعلان کرتے ہو، ہم نام لے کے اعلان کیے دیتے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، ہم نام لے کے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب ذرا حدیث سے بتاؤ کہ علی کو کیسے تم امام مانتے ہو، حدیث سے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ تو فضل ابن شادان نے کہا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، حالانکہ رسول اللہ کی مستند حدیث یہ ہے جسے سب مانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جب موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو کسے خلیفہ بنا کے گئے تھے، کسے قائم مقام بنا کے گئے تھے، کسے جانشین بنا کے گئے تھے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال وہ چپ ہوا۔ اب جب چپ ہوا تو اس نے کہا اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اجماع سے، آپ کہہ رہے ہیں اجماع امت، دیکھیں سب سے زیادہ، شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پسر ابی قحافہ کی خلافت کے لیے، اجماع۔ اجماع آپ نے سنا ہے نا، اجماع۔ ایک لفظ ہوتا ہے اجتماع اور ایک لفظ ہوتا ہے اجماع۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دور میں ممبر سے بھی اردو پڑھانا پڑتی ہے بچوں کو۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سنیں میری بات، اجتماع میں اور اجماع میں بڑا فرق ہے۔ اجتماع اور ہوتا ہے، اجماع اور ہوتا ہے۔ اجتماع کا مطلب ہے لوگوں کا جمع ہو جانا، گیدرنگ، جیسے آپ سب یہاں جمع، اسے کیا کہا جائے گا؟ اجتماع۔ آپ نے دیکھا وہ ہوتے ہیں نا تبلیغی اجتماع، روح پرور اجتماع، مبلغین کا اجتماع، علماء کا اجتماع۔ اجتماع کا مطلب جمع ہو جانا۔ ہو سکتا ہے آپ اس جملے پر داد دیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پر لوگوں کا جمع ہو جانا اجتماع کہلاتا ہے، لیکن ایک رائے پر لوگوں کا جمع ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ ایک رائے، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل، کسی ایک بات پر اگر سب جمع ہو جائے، یعنی جہاں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ تو وہ کہتے ہیں صاحب خلافت ابوبکر پر اجتماع ہو گیا، اجماع ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی مجلس پڑھی جا سکتی ہے کہ بھائی اجتماع ہوا تھا، اجماع نہیں ہوا تھا۔ اجتماع اور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سقیفہ میں اجتماع ہوا تھا لیکن اجماع نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اجماع کی شرائط تو کچھ اور ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں صاحب اجماع۔ لیکن فضل ابن شادان نے، قسم خدا کی میں نے بھی جب کتاب میں پڑھا، شہید ثالث علیہ الرحمہ نے لکھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، تو قسم خدا کی طبیعت پھڑک گئی، کیا زبردست مناظرہ، زبردست مناظرہ۔ اور آپ بھی اگر محسوس کر لیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، تو اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ، اور آپ بھی اگر محسوس کر لیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، تو اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ، آپ بھی اگر محسوس کیا تو انشاءاللہ
آپ بھی محظوظ ہوں گے، اور محظوظ ہوں گے تو یہ بھی مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہوگا. انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی، فضل ابن شادان نے. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مولا علی کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے، ایک صلوات پڑھ پر محمد. سب کا اجماع. آپ نے غور نہیں کیا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیں اجماع کی ضد کو کہتے ہیں اختلاف. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اجماع کی ضد کو کہتے ہیں اختلاف. یعنی اگر اجماع ہے تو اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر اختلاف ہے تو اجماع نہیں ہوگا. تو اجماع اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے. اب آپ کی سمجھ میں شاید آئی نہیں بات بچوں کی کہ یہ فضل ابن شادان نے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا مولا علی کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک علی کو خلیفہ نہ مانے. سنا نہیں آپ نے؟ جب تک علی کو خلیفہ نہ مانے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی مولا علی کے خلیفہ ہونے میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے. اختلاف کاہے میں ہے؟ اختلاف ہے خلافت بلا فصل. خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ رسول اللہ کے بعد فوراً مولا علی ہے یا 3 دور گزرنے کے بعد علی خلیفہ ہیں. لیکن بہرحال علی کو خلیفہ سب مانتے ہیں. دیوبندی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، وہابی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر علی کو خلیفہ نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے یہی کہا فضل ابن شادان نے کہ بھائی علی کی خلافت پر اجماع ہے. دیکھیے اب دوسرا جملہ کاش کہ آپ محسوس کر لیں. انہوں نے کہا بھائی علی کی خلافت پر اجماع ہے کہ علی خلیفہ ہیں، لیکن پسر ابی قحافہ کی خلافت ہی میں اختلاف ہے. بھائی صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بھائی مولا علی کو کوئی ایسے مانے یا ایسے مانے، لیکن کم سے کم خلیفہ تو مانتا ہی ہے. لیکن خلیفہ اول کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو لوگ خلیفہ اول مانتے ہیں کہ ایک پورا طبقہ انہیں سرے سے مانتا ہی نہیں. تو فضل ابن شادان نے کہا بھائی مسئلہ یہی ہے کہ علی کی خلافت پر اجماع ہے، لیکن ان کی تو خلافت ہی میں اختلاف ہے، ان کی تو خلافتی میں اختلاف ہے. میں یوں کہہ دوں کہ فضل ابن شادان پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جن میں اختلاف ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو 2 چیزیں، ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے عصمت. ایک چیز ہے عدالت، ایک چیز ہے عصمت. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب بھی ہے گناہوں سے دور رہنا. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے. عدالت شرط. عدالت کا مطلب کیا ہو؟ عدالت کا مطلب کم سے کم مطلب نماز پڑھانے والے کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی عادل وہ ہے کہ جو گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا، وہ ہے عادل. تو پھر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اب اسی عدالت کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، وہاں تک جائے گا تو مسئلہ یہی ہوگا کہ بھائی گناہ نہ کرتا ہو وہ ہے عادل. تو انہوں نے فرمایا دیکھو ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے عصمت. ہم مولا علی کو معصوم مانتے ہیں، صاحب عصمت مانتے ہیں. جیسے ہی کہا کہ ہم مولا علی کو صاحب عصمت مانتے ہیں تو مخالف نے کہا لیکن ہم نہیں مانتے. کہ ہم کب کہہ رہے تم مانتے ہو؟ سنیں، ہم کب کہہ رہے کہ تم مانتے ہو؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں مناظرہ، اسے کہتے ہیں بحث. بڑی لاجیکل بحث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے کہتے ہیں مناظرہ. بہت توجہ. کہا بھائی تم نہیں مانتے؟ کہا ہم نہیں مانتے علی کو معصوم. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی عصمت میں اختلاف ہے.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. علی کی عصمت میں اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عصمت تھی، معصوم تھے. ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے پاس عصمت نہیں تھی، وہ معصوم نہیں تھے. لیکن پسر ابی قحافہ کے معصوم نہ ہونے پر اجماع ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے. یعنی خلیفہ اول کے معصوم نہ ہونے پر اجماع ہے. نہ شیعہ انہیں معصوم مانتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. نہ معصوم انہیں نہ سنی انہیں معصوم مانتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا کوئی گروہ ان کو معصوم نہیں مانتا. یعنی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے کہ خلیفہ اول معصوم نہیں تھے. کیا سنا؟ لیکن مولا علی کو چلو تمہارے کہنے کے مطابق ہم مانتے ہیں، تم نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عصمت میں اختلاف ہے. تو اختلاف میں کچھ گنجائش تو ہے نا. کیا سنا یار؟ کہ جو آج نہیں مانتے کل ماننے لگیں گے. لیکن جن کے سلسلے میں اجماع ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے، تو اب جب اجماع ہے تو اجماع ہے، اب کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن علی کی عدالت پر اجماع ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. علی کی عدالت پر اجماع ہے اور ان کی عدالت ہی میں اختلاف ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. ان کی تو عدالت ہی میں اختلاف ہے. بھئی ایک پوری قوم ہے کہ جو انہیں عادل ہی نہیں مانتی. عادل کیا نہیں مانتی بلکہ ظالم مانتی. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اس طرح سے ہر امام کے دور میں، ہر امام کے زمانے میں اس قسم کے افراد رہے کہ جو میدان مناظرہ میں کامیاب نظر آئے. رسول اللہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. خود مولا علی بھی کامیاب، علی کے چاہنے والے بھی کامیاب، امام حسن کے دور میں شیعہ کامیاب، آقا حسین کے زمانے میں شیعہ کامیاب، امام زین العابدین کے دور میں شیعہ کامیاب. پھر میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ غیبت سے پہلے بھی شیعہ کامیاب اور غیبت کے بعد بھی شیعہ کامیاب. بس بات تمام ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ تو خاص طور سے آج کل وہ زمانہ ہے جس پہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیعہ کامیاب. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لوگ تو بیچارے اسی میں خوش ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا صاحب سید حسن نصر اللہ کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد سید ہاشم کو قتل کر دیا گیا. یعنی خالی یہودی نہیں، کچھ سو کارڈ مسلمان بھی، کچھ کیا بلکہ زیادہ تر اس پر خوش ہوئے. کہا دیکھیں وہ مار دیے. ارے بھیا کبھی شیعوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہم مارے نہیں جائیں گے؟ یہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم مارے نہیں جائیں گے. جب کوئی مجاہد میدان میں جنگ میں اترتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ہم کامیاب ہوں گے، قتل کریں گے دوسرے کو، یہ شہید ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے. تو عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ مارا جانا عیب نہیں ہے. کیا ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بھاگ جانا ہے، بھاگ جانا عیب ہے. لوگ ہم سے کہتے تھے صاحب اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ بچپنے سے جو بھاگنے والوں پر لعنت 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 سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنتے چلے آ رہے ہیں. ارے بھائی، اور حقیقت میں باقاعدہ کربلا کے بعد تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی، کامیابی کی تعریف ہی بدل گئی. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جو قتل کر دے وہ کامیاب، جو قتل ہو جائے وہ ناکامیاب، جو گھر لوٹ لے وہ کامیاب، جس کا گھر لوٹ جائے وہ ناکامیاب. لیکن کربلا کے بعد
فتح و ظفر کی تعریف تبدیل ہو گئی. اب قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہے، بلکہ قتل ہونے والا نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ ہم کامیاب. زنجیر پہنانے والے کامیاب نہیں ہیں، بلکہ زنجیر پہن کر دربار شام میں جہاں ہر ملک کے افراد موجود ہیں، یزید کے گلے میں طوق لعنت ڈالنے والا سید سجاد کامیاب. ردائیں چھیننے والے کامیاب نہیں ہیں، بازار شام و کوفہ میں خطبے دینے والی زینب کامیاب. عزیزوں، ان کی کامیابی کیا ہے؟ کہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر یہ صبر کرتے کرتے نہ تھک. ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ جب یزید ملعون نے بلایا امام زین العابدین علیہ السلام کو اور کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں قیام کریں اور چاہیں تو مدینے واپس جائیں. امام نے فرمایا کہ ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، ہم جائیں گے تو مدینے، مگر پہلے ہم اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ لیں ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کا مشورہ کیا ہے. خطیب اکبر بڑا اچھا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ امام زین العابدین آ کے جناب زینب سے پوچھ رہے ہیں آپ کی مرضی کیا ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ امام نہیں پوچھ رہے ہیں، امام معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ زینب سے سید سجاد نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ سید سجاد کی زبان سے خدا پوچھ رہا ہے اب آپ کی مرضی کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ صرف حسین نہیں، زینب کی منزل بھی وہی ہے کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے. امتحان ختم ہوا، اب آپ بتائیں کہ آپ کی رضا کیا ہے. کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے. ایک مکان خالی ہوا، بی بی زینب اس مکان میں پہنچی، اگر چاہتی تو روتی ہوئی واپس آتی، اگر چاہتی تو راستے میں حسین کا ماتم کر لیتی، لیکن زینب نے قصر یزید کے قریب عزاداری کر کے بتایا کہ دیکھو یہ عزائے امام حسین علیہ السلام کائنات میں کبھی ختم نہ ہوگی. لوگ عزاداروں کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن عزائے حسین کو ختم نہیں کر سکتے. عزاداری تو باقی رہنے والی، اور کیسے باقی رہنے والی نہ ہو، اس لیے کہ ایک دکھیا ماں نے یہی تو پوچھا تھا کہ بابا آپ خبر شہادت دے رہے ہیں، میرا بچہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اے بابا یہ بتا دیں کہ جب میرا بچہ مارا جائے گا تو میں ہوں گی؟ کہ نہیں زینب تم نہ ہوگی. کہ علی ہوں گے؟ کہ علی بھی نہ ہوں گے. کہ حسن ہوں گے؟ کہ حسن بھی نہ ہوں گے. کہ آپ ہوں گے؟ کہ میں بھی نہ ہوں گا. تو ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا کہ پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر روئے گا کون؟ اسی وقت جبرائیل آئے. اللہ ایک کے بعد ایک ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ آنسو بہائیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے ماتم کریں گی. ہاں عزیزوں، بی بی سیدہ نے سنا، امام حسین نے بھی سنا. ایک مرتبہ اٹھے، نانا کے پاس پہنچے. نانا آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کہا بیٹا حسین میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. مڑے بابا کے پاس پہنچے. بابا آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تمہاری تشنگی پہ آنسو بہانے والوں کو آب کوثر سے سیراب کروں گا. پھر مڑے امام حسن کی طرف. بھیا حسن آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بھیا میں تمہارے ساتھ جوانان جنت کا سردار ہوں، میں تمہارے رونے والوں کو مکان عطا کروں گا. اب ظاہر سی بات ہے بچے کو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے. آگے بڑھے، اماں کے پیروں سے لپٹ گئے. اماں آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
اب یہ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے، بی بی زہرا فرماتی ہیں بیٹا حسین میں در جنت پر سر کے بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں گی، بس اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے اللہ کے رسول سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، میں نے حسین پر رونے والوں کو بخش دیا، اے پروردگار تیری مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ تیری کنیز خاص تیرے رسول کی بیٹی اپنے سر کے بالوں کو کھولنے کا تذکرہ کرے۔ ارے اسی بی بی کی بیٹی زینب کربلا سے کوفے سے شام بے مقنعو چادر اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کا دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے، اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاکر علی ابن مرحوم محمد ایوب کے نام پڑھتے ہیں۔